میرے شوہر کو چھوٹی سی چھوٹی بات پر جلدی غصہ آ جایا کرتا تھا اور ان کو اپنا غصہ قابو کرنا نہیں آتا تھا۔ اچانک ہی وہ کسی بھی معمولی سی بات پر غصے میں آ جاتے اور سارے گھر کا سامان اٹھا کر پھینکنے لگتے۔ کئی دفعہ میں نے انہیں محبت سے سمجھایا کہ اتنا غصہ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن وہ تو کسی صورت سمجھ ہی نہ پاتے تھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھ پر غصہ ہو جایا کرتے۔ ہماری شادی کو 1 سال کا عرصہ ہی گزرا تھا اور اس 1 سال میں نے ان کے غصے کی انتہا کو دیکھ لیا تھا، لیکن مجھے ہرگز اندازہ نہ تھا کہ ایک دن وہ غصے میں ہر حد پار کر جائیں گے اور ہمارے رشتے کو ہی نشانہ بنا بیٹھیں گے۔ ایک معمولی سی بات کو لے کر میرے شوہر نے مجھ سے اپنا ہر تعلق ختم کر لیا، لیکن جیسے ہی کچھ گھنٹوں بعد ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ میرے قدموں میں گر گئے اور معافیاں مانگنے لگے۔ لیکن اب پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچا تھا۔ جب چڑیا چگ گئی کھیت، میں اور احمد ایک ہی محلے میں رہتے تھے اور میں اسکول آتے جاتے احمد کو دیکھا کرتی اور مجھے احمد سے محبت ہو گئی تھی۔ جب احمد نے میرے لیے رشتہ بھیجا تو میرے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ احمد کا غصہ سارے جہان میں مشہور تھا۔ احمد ہمیشہ ہی غصے میں اپنا آپ کھو بیٹھتے تھے۔ غصے میں آ کر محلے میں مار پیٹ اور لڑائی جھگڑا ان کے لیے معمول کی بات تھی۔ اور جب مجھے اندازہ ہوا کہ میرے گھر والے کسی بھی طرح مجھے احمد کے ساتھ رخصت نہیں کریں گے تو میں نے احمد سے چھپکے چھپکے ملاقاتیں شروع کر دی۔ احمد نے ان ملاقاتوں میں مجھے یقین دلایا کہ وہ مجھ پر کبھی بھی غصہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ میں اس وقت جوانی کی دہلیز پر تھی اور جذبات کی سیڑھی چڑھ رہی تھی۔ ہر ملاقات پر جب میں احمد مجھے ہاتھ لگاتے اور محبت سے مجھے چومتے تو میں اندر تک سرشار ہو جاتی، اور احمد نے مجھے اپنے لیے اتنا بےتاب کر دیا تھا کہ میرے پاس اب اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا کہ میں اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر احمد سے شادی کر لوں۔ میں کسی طرح سے بھی احمد اور اپنا ملن چاہتی تھی، جبکہ چھپکے سے ہونے والی ملاقاتوں نے ہمارے دل میں جذبات کا ایسا طوفان پیدا کر دیا جسے روکنا یا برداشت کرنا ہمارے بس میں نہ تھا۔ کبھی کبھی ہماری ملاقات حد سے زیادہ تجاوز کر جاتی اور میں سب کچھ بھول کر احمد کی ہو جاتی۔ احمد نے اپنے ایک دوست کا گھر ہماری ملاقاتوں کے لیے طے کر رکھا تھا، جہاں اس کا دوست اکیلا رہتا۔ میں اور احمد وہاں ملتے اور اپنی پیاس کو بجھانے کی کوشش کرتے، لیکن جلد ہی ہماری ملاقات کے لمحے ختم ہو جاتے اور ہم دونوں سرابی نہ ہو پاتے۔ کبھی کبھی احمد مجھے بہت زیادہ کھلے الفاظ میں اپنے جذبات کا اظہار کر کے کہتے کہ وہ اب میرے بغیر اپنے بستر پر بہت بے چینی محسوس کرتے ہیں اور اب وہ کسی بھی طرح میرا ساتھ رات گزارنا چاہتے ہیں، اور اگر میں ان کی نہ ہوئی تو کوئی بھی غلط قدم اٹھا لیں گے۔ میں احمد کے اس جنون کو اپنے لیے محبت سمجھتی رہی اور مجھے اندازہ ہی نہ ہوا کہ یہ جنون تو ان کی فطرت کا حصہ ہے۔ میں ان کی محبت بھرے جذبات سے اس قدر متاثر ہو گئی کہ میں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر 18 سال کی عمر میں ان کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی اور ہم دونوں وہ محلہ چھوڑ کر دور چلے آئے۔ احمد کے گھر میں صرف ان کی بوڑھی ماں اور ان کا بھانجا رہ گیا تھا، کیونکہ ان کی بہن اور بہنوئی کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد ہمیں اطلاع ملی کہ احمد کی ماں بھی چل بسی ہے، تو احمد اپنے بھانجے کو ہمارے گھر لے آئے۔ جب میں اپنا گھر چھوڑ کر احمد کے ساتھ بھاگی تھی تو میری آنکھوں میں بہت سے سپنے تھے اور اس شادی کو لے کر بہت زیادہ ارمان تھے۔ ہم نے ایک کرائے کا گھر لے لیا تھا۔ احمد کی نوکری بہت اچھی تھی، اس لیے ہمیں پیسوں کا کوئی بھی مسئلہ نہ تھا۔ احمد عمر میں مجھ سے 12 سال بڑے تھے اور شادی کے وقت ان کی عمر 30 سال تھی۔ ان کے غصے کی وجہ سے کوئی بھی اپنی بیٹی کو ان سے بیانا نہیں چاہتا تھا، اور جب میں انہیں میسر آئی تو انہوں نے جذبات میں آ کر میرے ساتھ بہت سا وقت گزارا اور مجھے لے کر بھاگ گئے۔ شادی کی رات مجھے ان کے جنون کا صحیح طرح سے اندازہ ہو گیا، جب وہ 2 گھنٹے تک مجھے مستقل محبت دینے کے باوجود بھی پیچھے نہ ہٹے اور ان کی پیاس نہ بجھی۔
میں بہت زیادہ تھک چکی تھی، اس لیے میں نے احمد سے کہا کہ میں اب تھک گئی ہوں اور سونا چاہتی ہوں، لیکن وہ جنون کی انتہا پر پہنچ چکے تھے۔ جب میں سونے کے لیے لیٹی تو وہ میرے ساتھ زبردستی کرنے لگے۔ میں پوری رات احمد کی زبردستی کو برداشت کرتی رہی، لیکن میں اسے تب بھی ان کی محبت ہی سمجھ رہی تھی۔ احمد نے جو مجھ پر غصہ نہ کرنے کی باتیں کی تھی، وہ سب محض باتیں ہی رہ گئی۔ وقت کے ساتھ ان کا غصہ بھی ان پر غالب آ گیا تھا، اور وہ میرے ساتھ زور زبردستی کرنے کے علاوہ مجھ پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ بھی کرتے اور کبھی کبھی تو مار پیٹ پر اتر آتے۔ میں یہ سب کچھ برداشت کرنے پر مجبور ہو چکی تھی، کیونکہ میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ لیکن جس دن احمد مجھ سے محبت کرتے، اس دن اس قدر محبت کرتے کہ میں ان کی پچھلی تمام باتوں کو اور تشدد کو بھول جاتی اور ایک دفعہ پھر ان کی محبت میں دیوانی ہو جاتی۔ زندگی اسی طرح نشیب و فراز پر تھی۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ احمد کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور احمد کا یتیم بھانجا اکیلا رہ گیا ہے، احمد خود جا کر اپنے بھانجے علی کو ہمارے ہی گھر لے آئے۔ اس وقت وہ ایک 12 سال کا بچہ تھا۔ علی بالکل میرے چھوٹے بھائی جیسا تھا، اسی لیے میں نے اسے دیکھتے ہی فوراً اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے بہت زیادہ محبت دینے لگی۔ میں ہر وقت اس کا خیال رکھتی اور اس کے ساتھ ساتھ رہتی۔ علی کو پڑھانے کی ذمہ داری بھی میں نے لے لی تھی۔ میرے پاس گھر کے تھوڑے بہت ہی کام ہوا کرتے تھے اور باقی وقت میں فارغ رہا کرتی تھی۔ علی کے گھر آنے سے میرا دل لگ گیا تھا اور مجھے احمد کے غصے سے بھی نجات حاصل ہونے لگی تھی، کیونکہ علی کی موجودگی میں احمد مجھے مار پیٹ نہ کرتے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو جانا ابھی بھی ان کا معمول تھا۔ علی بھی بچپن سے ہی احمد کے اس رویے سے واقف تھے، اس لیے یہ بات اس کے لیے بھی نئی نہیں تھی۔ اکثر احمد کی غیر موجودگی میں وہ مذاق مذاق میں احمد کو برا بھلا کہہ دیتا اور میں اس کی بات سن کر مسکرا اٹھتی۔ وہ مجھے کہتا کہ آپی، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ ماموں آپ کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں جبکہ آپ اتنی اچھی ہیں۔ میں مسکرا کر علی کی بات کو ٹال جاتی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ مجھ سے بھی احمد کا ایسا سلوک اب برداشت نہیں ہوتا تھا۔ محبت کے جو حسین سپنے سجائے میں احمد کے ساتھ آئی تھی، احمد نے ایک ایک کر کے ان تمام سپنوں کو توڑ دیا تھا۔ کئی دفعہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے گھر واپس لوٹ جاؤں، لیکن پھر اتنی ہمت نہ ہوتی کہ دوبارہ اپنے ماں باپ کا سامنا کر پاتی۔ ایک دن احمد دفتر سے بہت غصے میں گھر لوٹا اور اتفاق سے مجھے کھانا پکانے میں دیر ہو گئی تھی، کیونکہ آج صبح سے ہی علاقے میں گیس کی بندش تھی۔ احمد نے میری بات سنے بنا ہی غصے میں سارے گھر کا سامان دیکھنا شروع کر دیا، اور جب میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی اور بتانا چاہا کہ صبح سے گیس نہیں تھی، تو میری بات سنے بغیر ہی انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ میں اپنی جگہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی اور احمد کو اس وقت بھی بالکل اندازہ نہ ہوا کہ وہ مجھ پر کیسے قیامت اٹھا گئے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح کچھ ہی گھنٹوں بعد ان کا غصہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا تو انہیں احساس ہوا کہ وہ ہم دونوں کے ساتھ کیا ظلم کر چکے ہیں۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر زور زور سے رونے لگے اور یہی کہتے رہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ غصے میں کہا تھا اور اس کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ میں اس کی بات کو کسی صورت نہ مان سکتی تھی۔ میرے نزدیک طلاق ہو چکی تھی۔ جب احمد نے دیکھا کہ میں ان کے ساتھ اب کسی بھی طرح رہنے کو راضی نہیں، تو انہوں نے ایک درمیانی راستہ نکالا اور کہنے لگے کہ میں اس گھر میں رہ کر اپنی عدت کے دن گزار لوں اور پھر علی سے شادی کر کے دوبارہ ان کے نکاح میں چلی آؤں۔ احمد کی بات سن کر میری جان نکل گئی کہ وہ اپنی غرض کی خاطر اپنے 13 سالہ بھانجے سے میرا نکاح کروانا چاہتے ہیں۔ احمد نے کہا کہ ایک یہی راستہ ہے جس کے ذریعے سے ہم دونوں دوبارہ ایک ہو سکتے ہیں۔ میرے پاس احمد کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا، اس لیے میں اس گھر میں رہ کر عدت پوری کرنے لگی۔ فی الحال ہم نے یہ بات علی سے چھپا لی تھی۔ میں رات کو اسٹور روم میں چلی جاتی اور رات میں وہی گزارتی۔ دن بھر تو احمد گھر پر موجود ہی نہ ہوتے تھے۔ شروع میں تو علی بہت حیران ہوا کہ میں اسٹور روم میں کیوں سونے لگی ہوں، لیکن پھر میں نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، اس کے ماموں مجھ سے ناراض ہیں
اور وہ مجھے اپنے کمرے میں نہیں رکھنا چاہتے۔ دن بہت تیزی سے پر لگا کر اڑ رہے تھے اور احمد سے میری جدائی برداشت نہ ہو رہی تھی۔ کئی دفعہ انہوں نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن میں ہمیشہ منہ پھیر لیتی۔ اس وقت وہ ایک نامحرم کے سوا اور کچھ نہ تھے۔ علی نے بھی انٹرنیٹ کے ذریعے کوئی نوکری ڈھونڈ لی تھی اور وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ فارغ وقت میں انٹرنیٹ پر ہی کوئی کام کرنے میں مصروف رہتا۔ میں جب بھی اس سے پوچھتی کہ کہیں اس وقت کام کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تو وہ مسکرا کر کہتا کہ وہ ہمیشہ میری اور ماموں کے سہارے پر زندگی نہیں گزار سکتا اور وہ جلد ہی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ مجھے علی کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی۔ وہ ایک سوچا ہوا اور سمجھدار بچہ تھا۔ جس دن میری عدت ختم ہوئی اس دن احمد نے علی کو بٹھا کر بہت پیار سے محبت سے ساری بات بتائی، جسے سن کر علی سختے میں آ گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ احمد نے مجھے طلاق دے دی ہے، لیکن پھر اسے سمجھ آ گئی کہ میں اتنے عرصے سے اسٹور روم میں راتیں کیوں گزار رہی ہوں۔ اور جب احمد نے علی کو یہ بتایا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے تو علی بالکل ہی ہکا بکا سا رہ گیا اور کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنی مامی سے نکاح کر لوں۔ احمد نے کہا کہ حلالہ کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم اپنی مامی کو ایک رات اپنے نکاح میں رکھ لو، پھر بھلے اگلے ہی دن چھوڑ دینا۔ یہ بات ہم تینوں کے علاوہ اور کسی کو نہ معلوم ہوگی اور یوں ہمارا بھرم رہ جائے گا اور ایک دفعہ پھر یہ میرے نکاح میں آ جائے گی۔ علی نے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی جو ان دونوں کی گفتگو کے درمیان خاموش بیٹھی آنکھیں بڑھا رہی تھی۔ علی کو معلوم تھا کہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں اور میں ایک بے آسرا عورت ہوں۔ اگر علی اس نکاح کے لیے راضی نہ ہوگا تو میں در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے مجبور ہو جاؤں گی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد علی نے حامی بھر لی اور احمد نے اسی روز قاضی کو بلا کر خاموشی سے گھر میں ہی ہمارا نکاح کروا دیا۔ جس طرح ہم دونوں کی طلاق کی خبر کسی کو نہ ہوئی ویسے ہی میری اور علی کے نکاح سے متعلق بھی کسی کو اطلاع نہ دی تھی اور ہم تینوں کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ میرے اور علی کے نکاح کے بعد احمد یہ کہہ کر گھر سے چلے گئے تھے کہ وہ صبح میں واپس آئیں گے اور ان کے آنے سے پہلے پہلے علی مجھے طلاق دے دے گا۔ میں تھکی ہاری اسٹور روم میں بیٹھی تھی جب علی میرے پاس چلا آیا اور کہنے لگا کہ آپ میرے کمرے میں چل کر آرام سے سو جائیں۔ پہلے تو میں علی کو منع کرتی رہی لیکن جب وہ نہ مانا تو میں اس کے ساتھ اس کمرے میں چلی آئی اور آنکھیں بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی مجھے لیٹے تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب مجھے اپنے اوپر کسی کے ہاتھ کا احساس ہوا۔ یقیناً وہ علی ہی تھا۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو وہ میری ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ اکثر ہی میں اور علی ایک ساتھ لیٹ کر باتیں کرتے تھے لیکن آج ہم دونوں کا رشتہ بدل چکا تھا، اسی لیے میں اس کے ساتھ ایک ہی بستر پر لیٹ کر بہت عجیب محسوس کر رہی تھی۔ علی دھیرے دھیرے میرے جسم پر انگلیاں چلانے لگا تو میں گھبرا گئی اور اٹھ بیٹھی، لیکن علی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دوبارہ اپنے برابر میں لٹا لیا اور آہستہ سے میرے قریب ہو گیا۔ اس کی گرم گرم سانسیں مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی اور میری سانسیں رکنے لگی تھی۔ علی دھیمے دھیمے میرے کان میں کہہ رہا تھا کہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں۔ اس وقت مجھے علی 13 سال کا بچہ نہیں بلکہ ایک بھرپور مرد محسوس ہو رہا تھا۔ علی قد کاٹ کا بہت اچھا تھا اور وہ اپنی عمر سے بڑا دکھائی دیتا تھا اور ماں باپ کی غیر موجودگی نے اسے وقت سے پہلے ہی بہت حساس اور سنجیدہ بنا دیا تھا۔ علی کے سوال پر میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ کہنے لگا کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں صبح اٹھتے ہی آپ کو طلاق دے دوں؟ نہ جانے کیوں علی کی باتوں پر میری آنکھیں بھیگنے لگی۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ علی نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور دھیرے دھیرے میری آنکھوں کو چومنے لگا۔ اس کے دونوں ہاتھ میرے جسم پر رینگ رہے تھے اور میں اپنا آپ کھوتی جا رہی تھی۔ میرے اور علی کے درمیان آہستہ آہستہ دوریاں مٹتی چلی گئیں اور میں اس کے ساتھ تعلق قائم کر بیٹھی۔ مجھے ہرگز بھی ایسا محسوس نہ ہو رہا تھا کہ میں ایک 13 سال کے بچے کے ساتھ ہوں۔ علی ایک بھرپور مرد تھا جس نے میرے جذبات کو ایسی تاثیر پہنچائی تھی جو کبھی احمد بھی نہ دے سکے تھے۔ احمد عمر میں مجھ سے بہت زیادہ بڑے تھے، اس لیے شاید ان کے ساتھ تعلق قائم کر کے مجھے ایسی خوشی محسوس نہ ہوتی تھی جیسی آج کی رات علی کے ساتھ ہوئی۔ جیسے ہی صبح سورج کی روشنی پھیلی تو میں علی سے نظریں چرا کر اس کے کمرے سے نکلنے لگی۔ علی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روک دیا اور کہنے لگا کہ اس نے میرا ہاتھ چھوڑنے کے لیے نہیں بلکہ وہ زندگی بھر میرا ساتھ نبھانا چاہتا ہے۔
علی کی بات نے مجھے چونکا کر رکھ دیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ احمد کی طرح خود غرض نہیں ہے اور میرے جذبات کا تماشا نہیں لگانا چاہتا۔ علی کہہ رہا تھا کہ جس طرح احمد نے غصے میں مجھے طلاق دی، وہ دوبارہ بھی یہی سب کچھ کر سکتے ہیں، جبکہ ان کے اپنے غصے پر کوئی قابو نہیں۔ دراصل وہ ایک ذہنی مریض ہے۔ علی کہنے لگا کہ وہ میرا ساتھ پا کر بہت خوش ہے اور میں اسے ہر لحاظ سے بہت اچھی لگتی ہوں، اسی لیے وہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اپنی بات پوری کر کے وہ میری آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ اسے میرے جواب کا انتظار تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتی، احمد گھر واپس لوٹ آیا اور آتے ہی انہوں نے ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر پہلا سوال یہی کیا کہ علی نے مجھے طلاق دے دی ہے کیا؟ میں نے احمد کی طرف ایک سرد نگاہ ڈالی اور احمد سے کہا کہ میں علی سے طلاق نہیں لے سکتی۔ میں اور علی ایک ازواجی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور ہم دونوں نے کل رات ایک دوسرے کو مکمل کر دیا ہے اور اب ہم ایک ساتھ بہت خوش ہیں۔ میری بات سن کر احمد علی کی طرف بڑھے۔ اس سے پہلے کہ وہ احمد کو مار دے، میں نے انہیں صاف صاف کہہ دیا کہ میں پولیس میں ان کے خلاف کارروائی کروں گی۔ علی کے ساتھ نے مجھے مضبوط بنا دیا تھا، بھلے ہی وہ 13 سال کا تھا، لیکن اب وہ میرا شوہر تھا۔ میں نے احمد کو آئینہ دکھا دیا اور علی کے ساتھ اس گھر کو چھوڑ دیا۔ احمد نے ہم دونوں کو بہت برا بھلا کہا اور بہت ہنگامہ کیا۔ وہ مجھے ہماری محبت یاد دلانے لگے، لیکن اب میرے دل میں ان کے لیے کوئی جذبات نہ تھے۔ ہم دونوں وہاں سے نکل گئے۔ احمد اکیلے رہ گئے تھے اور کچھ عرصے بعد ہمیں خبر ملی کہ احمد نے اپنے دفتر میں کسی آدمی کا غصے میں قتل کر دیا اور اب وہ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف جا کر میں نے جو قدم اٹھایا تھا، اس کی سزا مجھے مل گئی تھی۔ اب آنے والی زندگی مجھے علی کے ساتھ گزارنی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔